صحیح بخاری پر ہم نے ایک بحث ختم کی تھی جس میں سادہ عام فہم ترجمہ تھا۔ اب ہم دوسری بحثیں شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ سے شروع نہیں کیا، خطبہ کی بجائے بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ خطبہ کی بجائے بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب تاکہ قرآن کی موافقت ہو جائے۔ قرآن کریم بھی بسم اللہ سے شروع ہے تو صحیح بخاری بھی بسم اللہ سے شروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اچھے کاموں کو بسم اللہ سے ہی شروع کرتے تھے۔ غور کیا جائے تو بسم اللہ کے اندر دو بہت بڑی صفتیں ہیں، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم۔ یہ حمد کے قائم مقام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم اس کے قائم مقام ہی ہیں حمد کے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ الحمد کا ذکر کیا نہ ہی شہادت کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، یاد رہے اس مسئلہ میں جو روایات مروی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان روایات کے متعلق لکھا ہے وجملۃ القول ان الحدیث ضعیف، خلاصہ کلام یہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے لاضطراب الروایہ، روایت کے مضطرب ہونے کی وجہ سے۔ تو مضطرب روایتوں یہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ ایک فن ہے باقاعدہ علوم حدیث میں جسے مضطرب کہتے ہیں، تو یہ اسی فن میں سے ہے کہ یہ روایت مضطرب ہے۔ لاضطراب روایت فیہ عن الزہری والصحیح عنہ مرسلا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مرسل روایت ہے۔ ارواء الغلیل جلد 4 صفحہ نمبر 32۔ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے محدث، میری مراد فضیلت الشیخ عبد الرؤف بن عبد الحنان الاشرفی رحمہ اللہ سندو، انہوں نے ان تمام روایات پر ایک مفصل محدثانہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن المقال، ماشاءاللہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس روایت کی تمام سندوں پر دراسہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ واضح؟ اچھا جی، بعض نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کو حمد اور خطبہ کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ امام ذہبی نے کہا ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں ھذا اول شیء افتتح به البخاری صحیحہ فسیرہ کالخطبہ لہ۔ امام بخاری نے اس حدیث سے اپنی کتاب شروع کی ہے، گویا انہوں نے اسے اپنی کتاب کا خطبہ بنا دیا ہے۔ امام ذہبی نے کہا ہے۔ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 620 ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے سامنے میری اپنی شرح کھلی ہوئی ہے جو میں 2013-14 میں لکھ رہا ہوں، اللہ اسے شائع کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اب عزم مصمم ہے، انشاءاللہ 1 ماہ تک پہلی جلد ہم پریس بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی زیادہ بحوث میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں باب کی طرف۔
یعنی اسے میں نے نام دیا ہے فقہ المحدثین کا، کہ انما الاعمال بالنیات حدیث پر محدثین نے کون کون سے ابواب قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صحیح بخاری دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح بخاری کا پہلا باب، اس میں لفظ وحی ہے، لفظ کیف کان بعد الوحی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں 4 ابواب میں لفظ وحی کے ساتھ باب قائم کیے ہیں، وہ بھی میں نے اپنی شرح میں جمع کیے ہیں۔ پہلا باب یہی ہے، باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا باب، باب کیف نزل الوحی واول ما نزل، یہ دوسرا باب ہے، قابل حدیث 4978۔ تیسرا باب، باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ تیسرا باب جس میں لفظ وحی کا ذکر ہے، یہ 6982 نمبر حدیث سے پہلے ہے۔ چوتھا باب، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، وحی نہ آتی تو فرماتے مجھے نہیں پتا، وحی آتی تو پھر بتاتے ہیں۔ یہ بھی امام بخاری صاحب نے باب قائم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آ گئی میرے خیال میں؟ جس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح ایک محدث کا ایک باب دوسرے باب کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں میں نے اپنی شرح میں تفسیر کے ساتھ ان کے درمیان باریک فرق ہے، اس پر بھی بحث کی ہے۔ اب وہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو لفظ کیفہ سے شروع کیا ہے۔ باب کیف کان بعد الوحی، کیف کان، کیف کان۔ امام بخاری کے ابواب کی اقسام ہیں، ایک خاص قسم ان ابواب کی ہے جن کی ابتدا میں لفظ کیف امام بخاری لائے ہیں۔ ماشاءاللہ، لکھ لیں یہ بات، امام بخاری صحیح بخاری میں 35 ابواب کو لفظ کیفہ کے ساتھ لائے ہیں۔ 35 ابواب ایسے ہیں صحیح بخاری میں جو لفظ کیفہ کے ساتھ لائے ہیں۔ دوسرا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ بدعن کا لائے ہیں، کیف تیسرا لفظ، کیف کان بدعن کا لفظ لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 6 ابواب میں لفظ بدعن لائے ہیں۔ مثلا کیف کان بعد الوحی، یہی باب۔ پھر باب کیف کان بعد الحیض، وحی کی ابتدا کیسے شروع ہوئی، حیض کی ابتدا کیسے شروع ہوئی۔ باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا۔ کیف کان بدء الرمل، رمل کیسے شروع ہوا۔ بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا۔ بدء السلام، اسلام کی ابتدا۔ سمجھا گی؟ 6 ابواب میں لفظ بدعن امام بخاری صاحب لائے ہیں۔ یہ جو باب ہے ہمارا باب پہلا، اس میں امام بخاری صاحب کل 7 حدیثیں لائے ہیں۔ کتنی؟ 7 حدیثیں لائے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر اور بھی کچھ حدیثیں ہیں جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، لیکن امام بخاری ان کو اور جگہوں پر لائے ہیں۔
جہاں ان کو زیادہ بہتر لگی حدیث وہاں لائے ہیں۔ جب ہم الجامع الکامل ہماری طبع شدہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو شیخ عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ محسن مدینہ وہ وحی کی کتاب میں کل 21 حدیثیں لائے ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں وحی کے بیان میں تمام کتب حدیث میں کل صحیح احادیث 21 ہیں، جن میں سے 6 امام بخاری صاحب لائے ہیں وحی کی کتاب میں، باقی کچھ صحیح بخاری میں ہیں، آگے کچھ مسلم میں، کچھ ابو داؤد میں، کچھ مسند احمد میں، کچھ مستدرک حاکم میں، کچھ دوسری کتابوں میں۔ سمجھ آگے میرے خیال میں؟ اللہ اکبر۔ باب کی حدیث کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ تمام اعمال سے پہلے نیت ضروری ہے۔ آپ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے نیت والی حدیث لائے ہیں۔ گویا باقی ساری کتاب ان اعمال کی شرح اور وضاحت ہے۔ انما الاعمال نیت عمل ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت، جہاد، سب کچھ عمل ہے۔ انما الاعمال، اعمال کی وضاحت اور شرح باقی ساری صحیح بخاری ہے۔ واضح؟ اس پر آگے میں نے اور باتیں کی ہیں کہ وحی میں کیا چیزیں ہیں، وحی لانے والے کون تھے، جبریل امین علیہ السلام، اس پر آگے تفصیلات ذکر کی ہیں۔ وحی نازل ہونے کی اقسام ہیں، اس پر تفصیل ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری بدل وحی سے شروع کی۔ امام ابو داؤد سجستانی سنن ابی داؤد والے، انہوں نے ابتداء الوحی کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ ابتداء الوحی کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس کا ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں۔ لکھا ہے وابتداء الوحی کتاب مفرد، وابتداء الوحی کتاب مفرد لابی داؤد ما ہوا من ابواب سنن، یعنی یہ کتاب ابتداء الوحی یہ ایک مستقل الگ کتاب ہے امام ابو داؤد کی، اس کا تعلق ابو داؤد کے ساتھ، سنن ابو داؤد کے ساتھ نہیں ہے، وہ الگ کتاب ہے۔ باقی سمجھو؟ ہاں۔ اچھا جی، آگے پھر میں نے ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں وحی پر بڑی بڑی بحوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا دل کرتا تھا وہ بھی میں تفصیل کے ساتھ نقل کروں، لیکن چونکہ علماء کرام کے پاس یہ کتابیں ہوتی ہیں، میں نے پھر وہ فہرست کی سرخیاں وہ جہاں جمع کر دی ہیں۔ وحی، جب ہم وحی بولتے ہیں نا، لفظ وحی، اللہ اکبر، اس میں ہماری پوری شریعت آ جاتی ہے، شریعت آ جاتی ہے، شریعت سے خارج چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ بھائی وحی قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور کس چیز کا نام وحی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھنا جو میں نے بحث جمع کی ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ لکھا ہے مجموع الفتاوی میں، للانبیاء والاولیاء من علم الوحی والالہام ما هو خارج عن قیاس المنطقیین، الوحی وحیان، وحی من اللہ ووحی من الشیطان۔ کون؟ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، ابن مجموع الفتاوی جو صفحہ 14، الوحی وحیان وحی من اللہ ووحی من الشیطان، جو اللہ کی طرف سے وحی ہے وہ قرآن و حدیث ہے، باقی
शैतानी वसवसे ख्यालात हैं जो लोगों के पास हैं। लगी समझो? इब्ने कय्यम ने बड़ी बातें लिखी हैं वहीं पर। लिखते हैं अस्वाकुल मुरसला जिल्द नंबर 2 सफ़ा 418 में, फिन किसामिन नासी फी नुसूसिल वही इला असहाबी तअवीलिन व असहाबी तखयीलिन व असहाबी तजहीलिन व असहाबी तमसीलिन व असहाबी सवाए सबील। लोगों की किस्में हैं वही की नसूस में, कुछ तवील वाले हैं, कुछ ख्यालात वाले हैं, कुछ जहालत वाले हैं, कुछ मिसालों वाले हैं, कुछ दूसरे सीधे रास्ते हटकर दूसरे रस्तों वाले हैं। सच है कि नहीं? जहालत भी है ना, जहालत। इनका क्या तल्लुक वही के साथ? क्या कमाल, क्या कमाल, अल्लाह अकबर। सुन लो, इब्ने कय्यम लिखते हैं अत्तागूतुल अव्वल, अत्तागूतुल अव्वल पहला तागूत कौलुहुम नुसूसुल वहयी अदिल्लतुन लफ्ज़िय्यतुन वहिय ला तुफीदुल यकीन। जो शख्स कहता है कि वही की नसूस ये लफ्ज़ी दलीलें हैं, लफ्ज़ी दलीलें हैं, ये यकीन का फ़ायदा नहीं देती। इब्ने कय्यम कहते हैं ये पहला तागूत है। नहीं लगी समझे? जो हदीस को यकीन के लिए ना माने ये तागूत है, इब्ने कय्यम कह रहे हैं। अस्वाकुल मुरसला जिल्द 2 सफ़ा नंबर 633 है। फरमाते हैं अत्तागूतुस्सानी दूसरा तागूत इज़ा तआरज़ल अक़लु व नुसूसुल वहयी अख़ज़ना बिल अक़ली व लम नल्तफ़ित इलल वहयी। जो कहता है कि अकल और नसूस वही की जब मुतारिज़ हों हम अकल को लेंगे, वही को नहीं लेंगे, ये दूसरा तागूत है। बताएं कहा जाता है कि नहीं? किताबें बरी हुई हैं कि नहीं? अल्लाह की कसम हम अल्लाह के कुरान के वास्ते वसीले देना शुरू कर दें, उनके टस से मस नहीं होते। क्यों? उनके जहनों में तकलीद का जमूद, गुलूब का जमूद बैठा हुआ है, बिठाया हुआ है कूट कूट कर कि नहीं 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 नहीं, अगर अपने इमाम को तुमने छोड़ दिया जहन्नम की तरफ चले जाओगे। ये नहीं कहते कि अगर सुन्नत को छोड़ दिया जहन्नम की तरफ जाओगे। कहते हैं नहनु मुक़ल्लिदून यजिबु तक़लीद मा अबी हनीफा, हम पर तक़लीद वाजिब है। ये वही शरह है। इब्ने कय्यम कहते हैं अत्तागूतुस्सानी इज़ा तआरज़ल अक़लु व नुसूसुल वहयी अख़ज़ना बिल अक़ली व लम नल्तफ़ित इलल वहयी। जो ये कहता है कि जब तारुज़ आ जाए हम अकल को लेंगे, अपने इमाम को ले लेंगे, अपनी ख्वाहिश किसी की राय को ले लेंगे, वही को नहीं लेंगे, ये दूसरा तागूत है। अस्वाकुल मुरसला जिल्द 2 सफ़ा 495 है। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर अस्वाकुल मुरसला सफ़ा 175 में लिखते हैं अल जहमिया अव्वल मन आरज़ल वहय बिर्राज। जहमी वो बेदीन लोग हैं, पहले वो लोग हैं जिन्होंने वही को राय के साथ मुतारज़ कहा। नहीं जी, वही राय के साथ समझ नहीं लग रही, वही उल्ट है, राय उल्ट है, हम फिर राय को ले लेंगे। इन्ना लिल्लाह। हालांकि होना की चाहिए राय वही की उल्ट हो सकती नहीं। फिर इब्ने कय्यम साहब ने एक बात की है मदारिज सालिकीन में, फसल अल मर्तबतुस्सानिया मर्तबतुल वही अल मुख्तस बिल अंबिया। समझ गया मेरे ख्याल में? ये मेरे अजीजों, मेरी बहनों, चंद बातें थी वही के मुताबिक, बाकी मैंने सारी छोड़ दी। अब अगली बात है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में इन्नमल अमालु बिन्नियात पर बाब बांधा है। तो दूसरे मुहद्दिसीन ने कौन से बाब बांधे हैं? इसे कहते हैं इस्तिंबात। इसे कहते हैं जो बड़ा शायख, बड़ा मुहद्दिस होता है, वो एक हदीस से बड़े बड़े मसाइल अख़ज़ करता है। तो ये फ़न है जो छोड़ दिया गया है।
جو یہ فن سیکھنا چاہتا ہے وہ ایک حدیث کو تمام کتب حدیث سے مطالعہ کرنا شروع کر دے، جو ہم ابھی کروانا چاہتے جو کروا رہے ہیں، اسی طرح وہ مطالعہ کرنا شروع کر دے، دماغ کھل جائے گا، انسان آشش کر اٹھے گا کہ اتنے زیادہ مسائل ہمارے محدثین نے نقل کیے ایک حدیث ہے، دفاتر بڑھ جائیں گے، کاپیاں بڑھ جائیں گی۔ چلو یہی حدیث ہم لیتے ہیں۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس پر 7 باب قائم کیے ہیں، لائے بھی 7 جگہ ہیں، ہر جگہ الگ الگ باب، ہر جگہ الگ الگ باب۔ پہلا باب قائم کیا امام بخاری صاحب نے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا باب ما جاء ان الاعمال بالنیات والحسب ولکل امرئ ما نوى۔ تیسرا باب الخطأ والنسیان فی العتاق والطلاق ونحوه ولا عتاق الا لوجه اللہ۔ چوتھا باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ المدینہ۔ اگلا باب من ہاجر او عمل خیرا لتزویج امرأة فلہ ما نوى۔ ساتواں باب النیہ فی الایمان، قسم نیت کا بیان۔ سمجھا کیجیے، یہ وہ ابواب ہیں جو امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث سے اتنے مسائل نقل کیے ہیں۔ واضح؟ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 1907 نمبر۔ صحیح مسلم کے ابواب امام مسلم نے خود باندھے نہیں، کس نے باندھے ہیں؟ امام نبوی نے۔ کس نے؟ امام نبوی رحمہ اللہ نے باندھے ہیں۔ امام نبوی صحیح مسلم کی اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانہ یدخل فیہ الغزو وغیرہ من الاعمال۔ عمل میں جہاد بھی داخل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی اعمال بھی داخل ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2201۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے اس حدیث پر، باب فیما عنی بہ الطلاق والنیات۔ طلاق کے اندر نیت، طلاق کے اندر۔ امام ترمذی بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی باب قائم کیا ہے 1647 حدیث سے پہلے، باب ما جاء فی من یقاتل ریاء وللدنیا، جو شخص دکھلاوے کے لیے دنیا کے لیے قتال کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ امام نسائی نے اس حدیث پر کئی باب قائم کیے ہیں۔ امام نسائی نے، کوئی بہت بڑے امام تھے۔ باب نیہ فی الوضوء، وضو میں نیت، حدیث نمبر 75 سنن نسائی کی، اس سے پہلے۔ باب الکلام اذا قصد به فیما یحتمل معناه، 3437 نمبر سے پہلے۔ باب نیہ فی الیمین، قسم نیت۔ نیز امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی اس پر تقریباً یہی ابواب قائم کیے ہیں، یہی جو پہلے میں نے سنن نسائی صغریٰ سے بیان کرے وہی باب کبریٰ میں بھی ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد والرقائق میں اس حدیث کو لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات حدیث کو، جلد کی صفحہ نمبر 62 ہے، وہاں باب قائم کیا باب الاخلاص والنیہ، اخلاص اور نیت کا بیان۔ امام ابن الجارود منتقی میں اس حدیث کو لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات کو، باب قائم کیا فی النیہ فی الاعمال، اعمال میں نیت، رقم الحدیث 64 سے پہلے۔
امام ابن خزیمہ جانتے نا جی، امام بخاری کے شاگرد ہیں، بڑے امام اجل۔ صحیح ابن خزیمہ بری ہوئی ہے فقہ المحدثین سے۔ امام ابن خزیمہ نے اس پر بڑے زیادہ باب قائم کیے ہیں، میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا باب، ابن خزیمہ لکھتے ہیں اس حدیث پر، باب ایجاب احداث نیہ للوضوء والغسل، نئی نیت کرنی ہے، احداث نئی نیت کے وجوب کا بیان، وضو کے لیے، غسل کے لیے، سمجھ لگی؟ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 142 ہے، باب ایجاب احداث نیہ للوضوء والغسل، یہ تو ہو گیا۔ اگلا باب، باب ایجاب احداث نیہ للاغتسال من الجنابہ، والدلیل على ضد قول من زعم ان الجنب اذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينوي غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ولا تقرب إلى الله عز وجل۔ لمبا باب ہے۔ اگلا باب، باب احداث نیہ عند دخول کل صلاۃ، ہر نماز میں داخل ہوتے وقت نیت کرنا، الگ الگ نیت کرنا۔ یریدها المرء فینویها بعینها فریضۃ کانت نافلہ، ابن خزیمہ کہتا ہے فرضی نماز کے لیے الگ نیت، نفلی کے لیے الگ نیت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اذ الاعمال انما تكون بالنیات وانما يكون للمرء ما ينوي بحکم النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 455 نمبر حدیث سے پہلے ہے۔ پھر امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں باب ایجاب نیہ لصوم کل یوم قبل طلوع فجر ذلک اليوم، فرضی روزے ہوں تو ہر دن طلوع فجر ہونے سے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہے، ہر دن کرنی ہے، رات کو صبح کی اذان سے پہلے پہلے۔ خلاف قول من زعم ان نیت واحدہ فی وقت واحد لجمیع شہر جائز، یہ اس شخص کا رد کر رہی ہے حدیث جو کہتا ہے پورے مہینے کی اکٹھی نیت کر لگی جائز ہے۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1934۔ لو جی کتنے لمبے لمبے باب باندھے امام ابن خزیمہ۔ یہ تھی استنباط، ہر محدث کتنی محبت کے ساتھ غوطہ زن حدیث میں ہو کر مسئلے عرض کرتا ہے۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ اپنی مستخرج میں لکھتے ہیں اسی حدیث پر، باب الخبر الدالی علی ان من قاتل للمغنم او لدنیا یصیبها او لیذکر او للریا لم یکن له من قتال الا ما اراد والخبر الموجب لمن قاتل لیقال الشجاع۔ اللہ اکبر۔ شجاع خزیت دار، یعنی جس نے دکھلاوے کے لیے جہاد وجود کیا، دین کا کام کیا، وہ رسوا ہو گیا۔ حدیث نمبر 7438 39 ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح مشکل اثار میں لکھا ہے، باب بیان مشکل ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہداء منہم۔ پھر دوسرا باب قائم کیا، باب طلاق المکرہ۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں کئی باب قائم کرتے ہیں۔ ایک باب یہ، باب الاخلاص باعمال السر، خواب بندہ ظاہر کام کرے یا پوشیدہ تو نہیں تو صحیح ہونی چاہیے نا۔ ایک حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، ذکر البیان بأن كل من حاضر للمصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى دنيا إلى مهاجرة إلى دنيا إلى مهاجرة 4868۔ امام ابن مندہ کتاب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں اور لکھا ہے باب ذکر وجوب نیہ للاسلام والایمان باللہ وحدہ لا شریک لہ،
جب کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے نا تو اسلام لانے سے پہلے نیت کرنی واجب ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، زبان سے کہا اندر سے مشرک رہے، زبان سے کہا اندر سے اور بھی کوئی نبی کو مانتا رہے تو مسلمان بن جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح امام بن مندہ ایک اور باب کام کرتے ہیں 201 نمبر حدیث سے پہلے، ذکر الابواب والشعاب التي قالها النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها الایمان۔ یہ میں نے 12 محدثین کے ابواب آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، ابھی سب کا ترجمہ نہیں کر سکا، آپ علماء ہیں، ترجمہ واضح ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کس طرح محدثین نے ایک حدیث سے مسئلے اخذ کیے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم حدیث کا مطالعہ اسی طرح کریں گے جس طرح ہم تخصص کی کلاس میں کر رہے ہیں، پھر ممکن ہے ہمیں یہ مبارک فن، یہ استنباطی حدیث والا ایک حدیث سے مسئلے اخذ کرنے ہیں، پھر ہمیں آئے گا ورنہ آئے گا نہیں۔ ہوتا کیا ہے، بدل وہی ہم نے شروع کی، وہاں حدیث پڑھ لی، باب پڑھ لیا، یہی حدیث آگے غسل میں آ رہی ہے تو پہلا باب یاد نہیں، امام صاحب نے پہلا باب کون سا باندھا تھا؟ غسل میں پڑھ لیا، یاد ہو گیا، آگے جہاد میں امام صاحب نے کون سا باب باندھا تو پچھلے سال بھول گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک حدیث کا اختصاصی مطالعہ کریں گے، سندیں چیک کر رہے، جرح و تعدیل، علل سب کو دیکھیں گے، محدثین کے باب دیکھیں گے، پھر جا کر علم حدیث کے اندر ہمیں شرح صدر نصیب ہوگی، ورنہ مشکل کام ہے، الا من رحم ربی۔ تو ہم انشاءاللہ سارا سال اسی انداز میں چلیں گے، سارا سال اسی انداز میں چلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہی لیکچر ہمارے ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، پھر دنیا سے فائدہ لے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گا، کوئی دعا دے دے گا، شاید کسی کی دعا کے بہانے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ لو جی، آگے یہ باب پر شرح مکمل ہوگی، آگے اگلی بات سے شروع ہو رہی ہے، اور ہمارا ٹائم بھی لگتا ختم ہو گیا ہے، پورے 10 بج گیا جی۔ یہ ہماری کلاس 8 تا 10 تک ہوا کرے گی انشاءاللہ روزانہ۔ میری بہنوں سے گزارش ہے، بیٹیوں سے خود بھی تشریف لائیں، رجسٹر ساتھ رکھیں، صحیح بخاری ساتھ رکھیں، نہیں ہے تو ذوالقرنین صاحب کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچائیں، جتنے نسخے چاہیے ہم اردو بازار سے منگوا دیں گے انشاءاللہ، تاکہ صحیح بخاری سامنے ہو کر رجسٹر رکھیں، یہ باتیں ریکارڈ کریں، ان کو لکھیں، جو سوال ڈاؤٹ ہو تو سوال لے کر کسی چھوٹے بچے کا اوپر بھیج دیں تاکہ ہم ان کے جواب بھی آپ کو دے سکیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحے پر یہ چھپی ہوئی ہے ہماری شرح، 2 ملکوں سے چھپ گئی ہے، اللہ سے قبول فرمائے۔ زخیم شرح ہے، مسلم مہدی کی شرح، یہ وہی ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ ساری عمر رہے۔ اسی امام حمیدی رحمہ اللہ نے ایک عقیدے پر رسالہ لکھا تھا اصول السنہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، ہم نے اس کی بھی شرح تشریح تحقیق کر کے اردو میں اس کی شرح شائع کی 8-10 سال پہلے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امام حمیدی کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، قاعدہ قانون یہ ہے عبداللہ بن زبیر پہلے ہوتا، حمیدی بعد میں ہوتا۔ ابراہیم بن بشیر الحسینوی، حسینوی بعد میں، ابراہیم بن بشیر پہلے۔ سفیان بن سعید ثوری نام پہلے نسبت بعد میں آتی ہے، امام بخاری صاحب لفظ الحمیدی شروع میں لاتے ہیں، نام عبداللہ بن زبیر بعد میں لاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ میں اپنی کتاب کو تیری حمد، حامیم دال تعریف، حمیدی میں بھی حمد ہے نا، حامیم دال، اللہ جی میں تیری کتاب تیری تعریف سے شروع کر رہا ہوں۔ جب کتاب ختم کی صحیح بخاری کی آخری حدیث وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اللہ اول بھی تیری تعریف حمد لایا ہوں، آخر بھی تیری تعریف و بحمدی ہی لایا ہوں۔ یہ ہمارے اہم محدثین نے نقطہ بیان کیا ہے، اس لیے اس کو پہلے لائے حمد۔ دوسرا نقطہ
امام بخاری رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات حدیث کو اور بھی استادوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی پہلی حدیث مکہ کے استاد سے لائے، مکی استاد سے لائے۔ دین مکہ سے شروع ہوا، دین مکہ سے شروع ہوا، حدیث بھی مکہ کے استاد سے لائے۔ واضح؟ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، حدثنا سے پہلے کالا پوشیدہ نکالتے ہیں، کالا محذوف نکالتے ہیں۔ آگے قال حدثنا سفیان، ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے، سفیان سے مراد قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی محمد بن اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے انہو سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، محمد بن ابراہیم تیمی نے سنا اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے، وہ کہہ رہے تھے سمیت عمر بن الخطاب، میں نے سنا اس حدیث کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المنبر، ممبر پر، قال عمر بن خطاب نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، انما بے شک پکی بات ہے، بے شک سوائے اس کے نہیں، یقیناً کے معنی میں پکی بات ہے، الاعمال تمام عملوں کا دار و مدار بالنیات نیتوں پر ہے، جیسے نیت ویسی مراد۔ اللہ ہر کام میں ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جیسی نیت کرے گا ویسی مراد پالے گا، ویسی مراد پالے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، جس شخص نے ہجرت کی، اِلَىٰ دُنْيَا، دنیا کی طرف، يُصِيبُهَا، کہ اس کو حاصل کرے، ملک کو چھوڑ رہا ہے پیسے کی خاطر، تو پیسہ مل جائے گا، اس کو پیسہ مل جائے گا۔ او اِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا اس نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف، ملک چھوڑ کے، کیوں وہاں شادیاں کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت صحیح احادیث میں ہے ہجرت کرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیت کنفیوز ہو گئی ہے تو ثواب ہی ختم ہو جائے گا، ثواب ملے گا ہی نہیں۔ جہاں تک حدیث مکمل ہوئی الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو 7 جگہوں پر لائے ہیں، یہ ایک جگہ ہے، باقی 6 جگہ اور ہیں، لکھ لو حدیث نمبر یہ 1، آگے حدیث نمبر 54 5 4 54، پھر 2549، پھر 3898، اسی طرح 5070، یہ حدیثوں کے نمبر ہیں، 5070، اسی طرح 6699، 6689، اسی طرح 6953۔ امام بخاری رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات حدیث کو کل 7 مرتبہ لائے ہیں، 7 جگہوں پر لائے ہیں۔
یہ ہمارا پہلا کام مکمل ہوا کہ ہم نے باب کا اور حدیث کا، سند کا اور متن کا ترجمہ کیا ہے، یہ ایک کام ہے۔ ابھی ہم نے اور کیا کام کرنے ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات حدیث پر محدثین نے کیا کیا باب باندھے ہیں اس پر ہم بات کریں گے تاکہ فقہ المحدثین ہمارے سامنے ہو۔ پھر وہی پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک جامع مانع آیت لائے ہیں، تو اور بھی آیات ہیں قرآن مجید میں، کچھ ہم اور بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پھر سند، اس سند کے ایک ایک راوی پر ہم بات کریں گے، یہ راوی کیسا ہے، درجہ کیا ہے۔ الحمدللہ صحیح بخاری کے سارے راوی سکہ ہیں، ائمہ محدثین ہیں بڑے بڑے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعدیل کے علل کے امام تھے، وہ سکہ راویوں سے ہی حدیثیں لائے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم اس حدیث کی اور سندیں تلاش کریں گے، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر ہم اس کی تخریج کریں گے، تخریج وہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم ہر حدیث کی 30 سندیں اکٹھی کریں گے، وہ میں آپ سے کروا رہا ہوں، طلباء سے کروا رہا ہوں، طالبات سے انشاءاللہ۔ پھر ہم متن حدیث اکٹھا کریں گے، پھر آخر میں اس حدیث کے اندر مسئلے کیا کیا ہیں، کیا انما الاعمال بالنیات میں کیا خزانہ پوشیدہ ہے ہمارے دین کا، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ ابھی ہم نے سادہ ترجمہ ضروری باتیں کی ہیں منا جی، اس کے بعد ہم دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ بہنوں، 5 منٹ کے بعد اگلی کلاس صحیح بخاری کی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 5 منٹ آپ وقفہ کر لیں، فریش ہو جائیں، پھر ہم آگے شروع کریں۔